قدم محمد مصطفیٰ لگیں، عرش سے بلند تر مقام جس جگہ وجود محمد مصطفیٰ ہو، اس مسجد نبوی میں جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، قبولیت میں اس مسجد نبوی میں جس میں روح جان، روح کائنات، مجسمہ روح، مجسمہ حیات، مجسمہ شرم و حیا، مجسمہ علم و عقل، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے میں یہ کام لے سکتا تھا، مگر میرے صاحب میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے میرے صحابہ کا احترام کیا، میں خود ان کا اکرام کروں۔ اس سے آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس سے آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی کہ خدمت کرنے سے کسی کا احترام کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، بلکہ کیا ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد۔ توجہ دیجیے ذرا، وہاں نجاشی کے سامنے جب جعفر طیار اور باقی لوگ جب گئے، انہوں نے تعلیمات محمدی کا بیان کیا تھا۔ اب وفد آیا، انہوں نے ذات محمدی کو بھی دیکھا، تو تعلیمات محمدی اور ذات محمدی میں ذرہ برابر فرق نہ پایا، بلکہ تعلیمات محمدی سے بھی بڑھ کر ذات محمدی کو پایا۔ کائنات کا عظیم انسان خود ان کے ہاتھ دھلا رہا ہے، خود ان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ چیزیں اس زمانے کے اعتبار سے دیکھی جائیں تو یہاں پہ پھر دوسری چیز یہ بھی آپ کو سناتا چلا جاؤں۔ حضرت یہ آقا علیہ السلام کا اصحاب سے محبت کا اعتبار، پوری دنیا کی عمر مٹی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جس نبی نے بحیثیت ایک عظیم لیڈر، جنہوں نے نبی کے غلاموں کا احترام کیا تھا، ان کا خود احترام کر کے بتا دیا کہ ہم یوں جواب دیا کرتے ہیں خدمت کا۔ آپ اندازہ لگائیے، اصحاب سے نہیں کام لیا، خود لیا۔ یہ نبی کی عظمت تھی اور محبت تھی اپنے اصحاب سے، اب اصحاب کی محبت اپنے نبی سے۔ سنیے، زید بن وسنہ کو کفار نے پکڑ لیا، گھیر لیا اور پھر خرید بھی لیا ان کو سولی دینے لگے جب، تو سفیان بن حرب اس نے کہا زید تجھے خدا کی قسم ہے، اب جب سولی پہ تم لٹکنے لگے ہو، تم چاہتے تو ہوگے کہ تیری جگہ محمد اب ہو جائے۔ لفظ سنیے ابو سفیان کا، سولی پہ لٹکا دیا گیا، رسی کھینچنی باقی ہے۔ آخری وقت میں ابو سفیان کا جملہ سنیے کہ اب تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ، اب تو چاہتے ہوگے تم سولی پہ کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے گھر میں ہوتے۔ اور اس سولی پہ حضرت زید بن وسنہ کا جواب سنیے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ سنو خدا کی قسم، سنو خدا کی قسم، یہ تو سولی کی بات کر رہے ہو تم، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا نبی اپنے گھر میں ہو اور میرے نبی کے پاؤں میں اس کے گھر میں کوئی کانٹا چبھ جائے، میری خیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم سولی کی بات کرتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے؟ میں اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے آقا سے اتنی محبت کرتا ہوں، ایک سولی کیا 1000 سولیاں چڑھا دی جائیں، میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی، اور میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ نبی اپنے گھر میں ہو اور وہاں بھی اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے،
میں یہ بھی نہیں چاہتا. تم کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تم چاہتے ہوگے کہ سولی پہ میرا ایمان خرید سکو؟ تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں. تم وہ نہیں جان سکتے جو میں نے جان لیا ہے، اور تم وہ نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں. ایک صحابی کا دوسرے صحابی، سبحان اللہ و بحمدہ، عبداللہ بن یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور تھوڑی دیر چلے جاتے، پھر لوٹتے اور پھر آ جاتے. آ کے مجلس میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، یا باہر سے کسی ایسی جگہ سے کوشش کرتے کہ جہاں سے میری نظر صرف بس حضور پہ پڑ جائے. پھر آئے اور آ کے عرض کیا اور آ کے بیٹھتے، ٹکٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اہل و عیال اور بچے بھی ہیں، مگر میں جو ہی گھر جاتا ہوں آپ کی محبت مجھے بے چین کر دیتی ہے اور میں واپس لوٹ آتا ہوں. ایک بات نے مجھے بڑا ہی بے چین کر دیا. بات کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم پھر دیدار آپ کا کر لیتے ہیں، مگر آپ ہیں اللہ کے نبی، موت ہم پہ آنی ہے، دوسرے مقام پہ ہم نے منتقل ہونا ہی ہے. میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ وہاں آپ نبیوں کے بلند تر مقام پہ ہوں گے بہشت میں، اور میں وہاں چلا بھی گیا تو کسی نچلے مقام پہ ہوں گا. یا رسول اللہ، میں یہ سوچ سوچ کے بے چین ہو گیا ہوں کہ وہاں آپ دور ہوں گے، نہ جانے آپ کی زیارت ہو بھی سکے یا نہیں. میں اس وجہ سے بڑا پریشان ہو گیا یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی یہ جملہ سنا، نبی کے دل میں ذرا سا قلق پیدا ہوا. جبریل امین فوراً آسمانی وحی لے کے اتر آئے. سنیے ذرا، بات سچی محبت کی ہو تو گواہی جبریل دیتا ہے، بات سچی محبت کی ہو تو خدا خود گواہی دیتا ہے. خدا نے جبریل امین کو بھیج دیا، لمحہ بھر نہ گزرا تھا آسمانی بلندیوں سے میسج خدا بندی، پیغام خدا بندی لے کر جبریل امین نازل ہوئے. اے محمد عربی، ان سے کہہ دو، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا ہم جو یہاں محبت کرتے ہیں ان کو وہاں پہ بھی دور نہیں رہنے دیں گے. اور فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو، اناؤنسمنٹ کر دو یہ، اور یہ بتا دو میرے حبیب کہ جو المرء مع من حبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھے گا. آپ نے دیکھا، اب محبت کے لیے پرسنالٹی چوز کر لو، دیکھ لو کہ کس نے کس سے محبت کرنی ہے. فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑائیں گے. خود حضور نے بھی فرمایا المرء مع من احبہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اٹھے گا بھی قیامت میں اسی کے ساتھ.
اب تمہاری مرضی، محبت کے لیے اللہ کو منتخب کرو یا اس کے رسول کو منتخب کرو، اس کے حبیب کو منتخب کرو یا صحابہ و صالحین کو منتخب کرو یا دنیا اور اس کی لعنت کو منتخب کرو یا شدادوں، فرعونوں